ہے، نور کی کرن کا بھی وزن ہے، ذرہ تو اور بلند چیز ہے۔ امام شاہ العابدین اپنی صحیفہ سجادیہ میں فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو نور کے وزن کو جانتی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر یاد رکھ ذرہ ذرہ کا وزن اللہ کے پاس ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ذرہ برابر نیک عمل بھی ہو سکتا ہے، یہ ذرہ برابر تیرا برا عمل بھی ہو سکتا ہے۔ اگر میری خوشنودی کا کام ہے تو یہ نیکی ہے، ذرہ برابر کا وزن ہے۔ اگر میری نافرمانی کا کام ہے تو یہ برائی ہے، شر ہے، اس کا بھی وزن ہے۔ میں نے تجھے زندگی دی ہے موت تک کی، اس میں اپنے اعمال ایسے بنا کہ وہ نیکی کا وزن ان کا بڑھے، اور ایسے نہ بنا جس سے وہ برائی کے وزن میں اضافہ کرے۔ اور یاد رکھ میں نے قیامت کا دن جو بنایا ہے محشر کا، اس میں نے تجھے نہیں تولنا، تیرے اعمال کو تولنا ہے۔ تو کتنے وزن کا لاشا تھا؟ تیرا قد 7 فٹ تھا یا 2 فٹ تھا؟ وزن 1 من تھا یا 5 من تھا یا 5 سیر تھا؟ یہ قیامت میں تیرے بدن کا وزن، تیرے سونے کا وزن، تیری زمین کا وزن، تیری جائیداد کا وزن، تیرے درہموں دناریر کا وزن یہ نہیں کروں گا، وہاں میں تیرے اعمال کا وزن کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ امہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ جو حافظ صاحبان ہے وہ تائید تو کرے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں یا حدیث پڑھ رہا ہوں؟ قرآن مجید، سبحان اللہ۔ جس کا قرآن پہ پختہ ایمان ہے باواز بلند صلی جن کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہ عیشت راضیہ یعنی جنت والی زندگی میں لوٹا دیے تھے۔ ان کے لیے میں نے وہ اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون والی جگہ بنا دی ہے۔ واما من خفت موازینہ، جن کے اعمال کا وزن انتہائی خفیف نہ ہونے کے برابر ہوگا، فَأُمُّهُ ہاویہ۔ سن لے، قرآن پر اگر یقین رکھتا ہے سو سمجھے کہ پھر اس کا ٹھکانہ میں نے جنت نہیں بنانا، اس کا ٹھکانہ میں نے کہاں بنانا ہے؟ ہاویہ بنانا ہے۔ ہاویہ میں کتنا اثر رہے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ۔ وہ بھی خالدون، اور جنت والا بھی جیم نہیں ہی ہمیشہ ہے، جیم نہیں ہمیشہ۔ زندگی اس کے بھی ہمیشہ، زندگی اس کی بھی، لیکن جو حاویہ میں جائے گا وما ادراک ما ہی ہے۔ اب تو سمجھنا چاہتا ہے کہ وہ حاویہ کیا ہے، تو خود نہیں سمجھ سکتا، میں خود بتاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ما ادراک ما ہی، تو کیسے سمجھ سکے گا کہ حاویہ کیا ہے؟ میں خود بتاتا ہوں حاویہ کیا ہے۔ نار حامیہ۔ اب اس کا ترجمہ میں اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں۔ حاویہ ایک ایسی آگ ہے جو جلاتی ہے مارتی نہیں۔ اللہ ایسے عام طور پر آگ جس کو جلائے موت اس کی یقینی ہو جاتی ہے، اشارہ نہ مرے۔ جلنے کی ایک مقدار ایسی ہوتی ہے نا جس کے بعد جینا ممکن نہیں رہتا، اور ڈاکٹر کہتے ہیں اب اتنا جل گیا ہے کہ اب زندہ ہو۔ اور جسے حاویہ جلائے گی، آگ ہے نا، جلائے گی یا نہیں جلائے گی؟ جلائے گی۔ یہ دنیا کی آگ تو موت کا باعث بن جاتی ہے، اور جہنم کی آگ موت کا باعث متا سمجھے تھائی مر ویساں تے کولا تھی ویساں تے سوا سوا تھی ویساں تے کخ نہ راسی میدا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جلے گا بھی مرے گا نہیں۔ بے شک بے شک۔
اس سے یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ جلانا اور ہے، مارنا اور ہے، موت دینا کس کا اختیار ہے؟ یحیی و یمیت و یمیت و اس کی مرضی آئے جلاتا رہے، مارے نہیں۔ کہتا ہے جہنم میں ایسا ہی کروں گا، جہنم جلائے گی تجھے لیکن نہ موت نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ جلے گا، اذیت اٹھائے گا، تکلیف ملے گی، اور موت آ کر اس کی تکلیف کو ختم نہیں کرے گی۔ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں اگر کسی کو بیماری لگ گئی، جل گیا، یا کوئی اور ایسی اذیت ہو گئی اور بالآخر وہ مر گیا، اسد ہن سکھی تھی، بیماری سے سکھی ہو گیا، دردوں سے بچ گیا، تکلیفوں سے جان چھوڑ گئی، موت آ گئی، بس ہوں کیا رہ گیا۔ لیکن جہنم کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ سوچ لے، جلاؤں گا لیکن موت نہیں دوں گا، کب تک؟ ہمیشہ۔ ہمیشہ کو ہوں سمجھ۔ پس یہ دار ابتلا ہے، وہ دار جزا ہے۔ اعمال ایسے کر کہ تیرا عمل اتنا وزنی ہو جائے کہ جنت تیرا استقبال کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زمین سے محبت رکھ لیکن حلال کی حد تک، سونے سے محبت رکھ لیکن حلال کی حد تک، ایم این اے بننے سے محبت رکھ لیکن حلال کی حد تک۔ اللہ کرے ایم این اے وہی نہیں محبت میں لوگ۔ یہ تو نظام ہی ایسا ہے جس میں جو ایم پی اے اور ایم این اے اور وزیر اور مشیر اور وزیر اعظم تھے، صدر تھے، فلان بنتے ہیں، جتنا اونچے ہوتے جاتے ہیں اتنا تو زیادہ پھول پوندے ہوئے کچھ ویلے آدھی موت ہوتی ہے۔ آ سی وال ایم این اے سا ہونے دس ایم این اے بنے کی آویں تے ایم این اے بھائی کی نہیں آویں۔ لہذا جو کرنا ہے دنیا میں کر، لیکن اپنی آخرت کو یاد رکھ کے کر، اور اپنے ہر عمل کے بارے میں سوچ، جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا ایک وزن تیار ہو رہا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اگر نیکیوں کا وزن بھاری ہو گیا تو جنت تیری منتظر ہے، اور اگر برائیوں کا وزن بھاری ہو گیا تو جہنم۔ اور تیری مرضی کا نام نیکی نہیں، اللہ کی مرضی کا نام نیکی۔ تیری میری مرضی کا نام برائی نہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کا نام برائی۔